بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ اب تک ہم بنی اسرائیل کے ایٹیٹیوڈ کا یہ مطالعہ ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور اس کے اندر اب ان کی کچھ ایگزامپلس آئی ہیں کہ کیسا تعصب اور تکبر تھا ان میں، جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی آ گیا۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اس لیے اس کی اسٹڈی ہمیں قرآن پاک میں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کیا پچھلے لیکچر میں 10 کمانڈمنٹس جو تورات کے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ارشادات ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا رہا اور تکبر کیسا رہا، کس طرح سے ان میں یہ دونوں بڑی بیماریاں ان میں رہی ہے اور ہمیں اس سے بچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب قرآن ان کے پاس آئی، ان پیشین گوئیوں جو تورات کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچاننے ہوئے تھے تو یہ اس کے منکر ہوئے۔ یعنی خود تورات میں یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو تورات ہی کی آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی وہی احکامات ہیں اور وہی ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا کیونکہ تعصب تھا کہ نہیں جی، ہم نے تو بس جی اپنے بزرگوں کی تقلید کرنی ہے، انہیں وہ جیسے کرتے رہے ویسے ہی چلیں گے، ہم یہ چاہے بے شک نبی آئے رسول ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ حالت رہی ہے ہمارے یہاں بھی، انفارچونیٹلی ایسی حالت بنی ہے۔ آپ خود اس کی ریسرچ کیجئے، خود سوچیے آپ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے۔ سو یہ غضب پر غضب کمال آئے، دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کیا عذاب ہے، یہ بتا بھی دیا انہیں۔ یعنی ضد کیا تھا؟ ضد یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک خاص ضد تھا کہ نہیں جی، ہم ہی بس مذہبی لوگ ہیں، صرف ہم پہ ہی لوگ عمل کریں، کوئی اور نہ کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم بنی اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ بڑے جناب ضد میں رہے اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے لیڈرز، ان کے نیک لوگ تھے، وہ ایمان لائے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بڑے لوگ تھے، ایک بڑے اسکالر تھے۔ اس طرح جو خاتون جو ہیں وہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھیں، لیکن وہ ایمان لے آئے اور صحیح طرح سے رہے۔ اس طرح کچھ اور نیک لوگ بھی تھے، لیکن جو بڑے لیڈر تھے ان کی حالت ایسی رہی۔ اب دیکھیے کہ ہم خود بائبل کے استثنا ہی اصل میں تورات ہے، اس کی 18 نمبر آیت کو دیکھیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیکچر ہے، تو اس کو پڑھیے اور پھر قرآن کے ساتھ کمپیئر کریں۔ یہ میں نے یاد نہیں کی، یہ خود بائبل آپ کسی بھی کرسچن سے یا آپ یہودیوں کی دیکھ لیں، گوگل سب سرچ کر لیں، پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گی۔ خداوند نے مجھ سے کہا، وہ جو چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف کا ایک نبی ان کے لیے بھیج دوں گا، جو نبی تمہارے بھائیوں کے درمیان میں ایک ہوگا۔ میں اسے وہ سب بتاؤں گا جو اس سے کہنا ہوگا، اور وہ لوگوں سے وہی کہے گا جو میرا حکم ہوگا۔ اب یہ بھائی کون؟ یعنی بنی اسرائیل کے بھائی تھے بنی اسماعیل، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور انہی کے حضرت اسحاق کے بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے یہ دوسری تھی، تو فرمایا ان میں سے بھی ایک نبی وہ اس میں آئیں گے، اور وہ وہی کہیں گے جو میں حکم دوں گا، تو وہی اس میں کریں گے۔
تو آپ ایگزیکٹ آپ پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ قرآن پاک کا یہ جو پیشین گوئیاں تورات کی جو تصدیق میں اس قرآن کی یہ ہیں، تو اچھا یہ لکھی ہوئی تھی ان میں بھی، اس زمانے میں بھی، یہ ظاہر ہے بائبل آج تو نہیں ایجاد ہوئی، یہ کئی صدیوں تک ان کے اسکالرز لکھتے رہے، یہی وہی بکس ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ تو آپ اس کا پڑھ لیجئے، کسی بھی زبان میں پڑھ لیں اور اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو سیم وہی حکم موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کے تعصب اور تکبر کی کچھ اور مثالیں دی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ ان چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے جو ہم پر اترا، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، درحال کہ وہی حق ہے ان پیشین گوئیوں کی ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہے۔ ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے، اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے جو تمہارے پاس آئیں؟ کہ اب یہ ان کا جب دعوت دی گئی کہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس قرآن پر ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہم تو جی جو ہم پہ پہلے تو رات آئی ہے وہی مانیں گے، ہم اور نہیں مانتے۔ کہا اچھا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس پہ ہی عمل کرتے رہے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ ان کے نبیوں کو تم کیوں شہید کرتے رہے، جیسے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا، کچھ اور نبیوں کو کوشش بڑی کی لیکن ناکام رہے، تو یہ بتاؤ پھر۔ یہ اب ایسا جواب ہے کہ اس کا کوئی جواب پھر ان کو نہیں بن سکا۔ پھر ان کو یہ بھی وہی ان کا ایک جرم جو ہے انہوں نے کیا تھا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے اسی صورت میں پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پورا احکامات اللہ تعالیٰ کی تورات جو ہے اس کے 10 کمانڈمنٹس کر رہے تھے سامنے، تو دیکھا کہ یہ پیچھے سے ان کو ٹائم ملا تو انہوں نے ایک بچھڑے کا معبود بنا دیا اور اس کی بت کو جناب پوجا کرنے لگ گئے۔ تو یہ کتنا ظلم ہے جو تم پہلے کر چکے، تو بتاؤ کیا پھر تو نہیں کر رہے؟ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پہ یہ آ رہا تھا۔ پھر یہ ہوا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو، تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ جب ہم نے سنا لیکن مانا کچھ نہیں، اور ان کی اس کفر کی باعث وہ بچھڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا۔ ان سے پوچھئے کہ اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہے یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ یعنی اب یہ ان کو بتایا کہ دیکھو تمہاری ہسٹری میں یہ ہوا معاملہ، اور ان پہ اللہ کا سزا بھی آتی رہی ہے، ان پہ ایمان بھی آتا رہا، تو اب تمہارا بھی یہی ہونا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جی پھر اللہ تعالیٰ ان کو رکھے کیوں رکھا؟ نہیں، ان میں نیک لوگ بھی تھے جن پہ ایمان لاتے رہے، لیکن ان کے کچھ ایسے لیڈر بھی تھے جو ایسی حرکتیں کرتے رہے، اور ان پہ اسی دنیا میں سزا بھی آتی رہی تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، تو ہمارے ساتھ تو آخرت میں ہونا، ان کو اسی دنیا میں کر دیا جاتا تھا۔ اچھا جزا بھی ملتی تھی، جو نیک تھے ان کو دنیا کے سپر پاور بن جاتے تھے، یہ بھی تھا۔ تو یہ وہی مثالیں ہیں جو پہلے دی گئی۔ یہ دیکھیے کہ یہ وہی تصویر ہے جو طور پہاڑ ہے، آج بھی موجود ہے، آپ گوگل میں سرچ بھی کر لیں اور گوگل میپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں
تو اگر کبھی موقع ملا ایجپٹ آپ گئے تو وہاں جائیے گا. اس پہ تو خیر باقاعدہ لوگوں نے اس طرح سے خود وہ یہودی اور عیسائی بڑے شوق سے عقیدت سے آ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اس پہاڑ پہ. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے تورات یہاں پہ دی تھی اور ان پر یہ بھی کیا تھا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے طور کو اٹھا بھی دیا تھا. ہمیں چلو اب کرو. تو آپ کو فیل یہ دیکھیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنا ہی اس میں شاید آگ بھی لگی ہوگی, بہت زیادہ یہ اس پہ اس کی پوزیشن ایسی آپ کو نظر آئے گی. اچھا, پھر ان کے ایٹیٹیوڈ, اب یہ دنیا پرستی ہے جو بنی اسرائیل میں ہی ہمارے ہاں بھی آ گئی. اب اس کی مثال یہ بھی ان کو دی گئی, قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین فلن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کر لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو, اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کو جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی یہ بڑے کہتے تھے جی جنت تو خاص ہمارے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو پھر تم ایک دعا کرو کہ جی یا اللہ ہمیں جلدی مار دے تاکہ ہم جو ہے نکلیں. لیکن نہیں جی, ان کو اس دنیا کے اندر بڑا شوق ہے اور ان کو یقین بھی نہیں ہے کہ واقعی ان کو جنت ملے گی. اس کے لیے بھی یہ میں خود اپنے لیے بھی یہ کرتا ہوں تجزیہ, آپ بھی اپنا کر لیجئے کہ جناب کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گارنٹی ہمیں جنت کی ہے, تو کیا خیال ہم موت کی دعا کریں, کر کے دیکھ لیں, اگر دل چاہتا ہے تو پھر سوچ لیں. تو یہ اس طرح کا بالکل وہ ایک پریکٹیکل آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا رہا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اب یہ ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں, اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہو, تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال تو جیتا رہے, درحالانکہ اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. اور اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کہ خواہش ان میں بڑی تھی دنیا پرستی. اب دنیا پرستی اور تعصب اور تکبر جو ان میں پیدا ہوا اس کی اور مثالیں اگلی اسی آیات کو بھی دیکھ لیجئے, ان میں بھی یہی ہیں. یعنی کس حد تک تعصب آیا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قرآن کے دشمنی میں اب یہ جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں, اس لیے کہ اس نے تو اپنے پیغمبر اس سے اللہ کی اذن ہی سے تمہاری قلب پر نازل کیا ہے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں, اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان لائے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس کے فرشتوں, اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں تو اللہ ہی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اچھا یہ کیا تھا, یعنی ان پہ اب جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ان کو بالکل سمجھ آ رہا تھا کہ جو تورات کے احکامات ہیں وہی یہ آ رہے ہیں. تو پھر ان کو آیا کہ یار یہ ہم بنی اسرائیل کی بجائے ادھر کیوں آ رہا, ہماری طرف آنا تھا. تو ان کو خیال آیا کسی لیڈر نے کہ یہ تو جی جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہوئے بیٹھے, وہ جا کے جی ادھر بنی اسماعیل پہ لے جا کے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ فرشتے خود کچھ نہیں کر سکتے, ان کا کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جہاں دینے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں,
اور اسی طرح میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ اگر ان کے ساتھ آپ تعصب رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ یہ آپ کافر بنے ہیں، دشمن ہوئے ہیں، تو پھر ہو جاؤ اگر ایسا ہے. اس حد تک انہیں بتا دیا، اور ان کے بہت سے نیک لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی، ایمان بھی لے آئے، اور جو نہیں لائے تو وہ پھر ابھی تک موجود ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھئی ابھی تک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کو ایک سیمپل کے طور پر قیامت تک اس لیے رکھا ہوا کہ ان کو اسی دنیا میں جزا ملتی ہے اور اسی دنیا میں سزا بھی، جوتے بھی ملتے ہیں، تاکہ سب کو معلوم رہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. تو ایک یہ پوری آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ صورتحال سلسلہ نظر آتا رہتا ہے. آپ کے لیے ایک پروف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جی میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، کہ اگر نیکی کروں تو مجھے اجر، برائی کروں تو مجھے اس کی سزا بھی ملے گی. کہ ان کو ایک پوری اگزامپل کے طور پہ اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور اس قرآن کی صورت میں پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، اور حقیقت یہ کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے. کہ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو نہیں مان رہے تو وہ نافرمان لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا نہیں، بلکہ ان کو اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس پہ ہمیں ایک پروف کے طور پر آتا رہے یہ سلسلہ، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہونا ہے ہمارے ساتھ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد، کوئی ایگریمنٹ باندھیں گے، ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا، بلکہ حق یہ ہے کہ اس میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے. اب دیکھیے کہ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ پچھلے پورے حصے میں کئی لیکچرز میں آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے، ہمارے ہاں بھی ایسے ایٹیٹیوڈ بن گئے تو کیا واقعی ایسی حیثیت ہے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال ہوں تو بلا تکلف آپ مجھے ایمیل کر دیں تو میں اس میں یہ خدمت کر سکوں گا کہ جواب دے سکوں. تھینک یو.